پیارے دوستو، آخر کیوں ایک اللہ والی عورت کے ہاں ایسے جڑواں بچے پیدا ہوئے جن کے چہرے انسانوں جیسے نہیں بلکہ بندروں جیسے تھے؟ آخر اس سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس پر یہ خوفناک عذاب آیا؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑی اور شاندار حویلی تھی جسے لوگ چودھری رحمان کی حویلی کہتے تھے۔ چودھری رحمان گاؤں کے سب سے عزت دار انسان تھے۔ ان کے دروازے پر ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ کوئی انصاف لینے آتا، کوئی مشورہ مانگنے اور کوئی دعا کروانے۔ ان کی بات پورے گاؤں میں آخری فیصلہ سمجھی جاتی تھی۔ چودھری رحمان کے 3 بیٹے تھے، فہد، ساجد اور نعمان، اور ایک بیٹی تھی زینب۔ زینب اپنے تینوں بھائیوں کی جان تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں نے اسے ماں باپ دونوں کی محبت دی تھی۔ اگر زینب کو معمولی سا بخار بھی ہو جاتا تو تینوں بھائی رات بھر جاگتے رہتے۔ زینب نہایت نیک، نرم دل اور عبادت گزار لڑکی تھی۔ وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے میں لگی رہتی۔ کوئی غریب ہوتا تو اس کے گھر کھانا بھیجتی، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتی۔ وقت گزرتا گیا، تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، مگر کئی سال گزرنے کے باوجود کسی کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ شروع میں سب نے صبر کیا، مگر پھر آہستہ آہستہ گاؤں میں باتیں ہونے لگیں۔ لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر کہتے، اگر چودھری رحمان کے خاندان میں وارث نہ ہوا تو سرداری دوسرے خاندان کو مل جائے گی۔ یہ بات بھائیوں کے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ دوسری طرف ان کی بیویاں بھی پریشان رہنے لگیں، خاص طور پر اس وقت جب ایک دن ایک فقیر حویلی کے دروازے پر آیا۔ فقیر نے تینوں بھائیوں کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولا، تمہارے گھروں میں اولاد نہیں ہوگی۔ اس خاندان کا وارث تمہاری بہن زینب کی اولاد بنے گی۔ یہ سن کر بھابھیوں کے دل حسد سے بھر گئے۔ رات بھر وہ اپنے شوہروں کے کان بھرتی رہی، اگر زینب کی اولاد وارث بنی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ شروع میں بھائیوں نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا، مگر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دل بدل دیے۔ چند دن بعد وہ تینوں ایک سادھو کے پاس گئے جو جنگل کے کنارے رہتا تھا۔ انہوں نے اپنی پریشانی اسے بتائی۔ سادھو نے آنکھیں بند کیں، کچھ منتر پڑے اور پھر بولا، اگر تم اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو تو اپنی بہن کی قربانی دو، تبھی تمہارے گھروں میں خوشیاں آئیں گی۔ یہ سن کر تینوں بھائیوں کے قدم لرز گئے، مگر لالچ انسان سے سب کچھ کروا دیتا ہے۔ اگلے دن وہ زینب کو جنگل کی سیر کے بہانے لے گئے۔ زینب بہت خوش تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے اپنے بھائی اس کی موت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جنگل کے اندر ایک پرانا کنواں تھا۔ زینب نے جھک کر پانی نکالنا چاہا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے دھکا لگا۔ بھائی جان! زینب کی خوفناک چیخ پورے جنگل میں گونج گئی۔ وہ سیدھی کنویں کے اندر جا گری۔ خوش قسمتی سے ایک موٹی شاخ اس کے ہاتھ آ گئی، ورنہ وہ گہرے پانی میں ڈوب جاتی۔ اوپر کھڑے بھائی کانپ رہے تھے، مگر پھر وہ واپس مڑ گئے۔ کنویں کے اندھیرے میں زینب مسلسل روتی رہی، یا اللہ، مجھے بچا لے، میرے اپنے مجھے مار گئے۔ 3 دن گزر گئے، نہ کھانا نہ پانی۔ زینب کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران سلطنت کے بادشاہ سکندر نے خواب دیکھا کہ ایک لڑکی زمین کے نیچے سے مدد مانگ رہی ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل گیا۔ کافی تلاش کے بعد اسے وہی کنواں ملا۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا، زینب کی کمزور آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے فوراً اسے باہر نکلوایا اور محل لے آیا۔ کئی دن علاج کے بعد زینب ہوش میں آئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھا۔ اسی جنگل میں ایک عجیب مخلوق رہتی تھی۔ اس کا جسم انسان کا تھا مگر چہرہ بندر جیسا۔ لوگ اسے راشد کہتے تھے۔ بچے اسے دیکھ کر ڈر جاتے اور بڑے اس کا مذاق اڑاتے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ راشد اصل میں ایک خوبصورت انسان تھا جس پر بد دعا لگی ہوئی تھی۔ ایک دن محل کے باغ میں راشد کی نظر زینب پر پڑی۔ وہ پہلی بار کسی انسان کو دیکھ کر بے چین ہوا۔ کچھ دن بعد راشد دوبارہ باغ میں آیا۔ اس نے پرندوں کو پکڑ لیا اور زینب سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں ان پرندوں کو مار ڈالوں گا۔ زینب ڈر گئی۔
मजबूरना इसने हाँ कर दी। यूं ज़ैनब की शादी राशिद से हो गई और वो उसके छोटे से घर में रहने लगी जहां राशिद अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। शुरू में ज़ैनब हर वक्त खौफ में रहती। वो राशिद के चेहरे को देखकर कांप जाती, मगर राशिद इससे बहुत मोहब्बत करता था। वो इसके लिए जंगल से फल लाता, लकड़ियां काटता और हर तकलीफ से बचाने की कोशिश करता। एक दिन ज़ैनब ने मौका पाकर वहां से भागने का फैसला किया। राशिद मछली लेने गया हुआ था। ज़ैनब खामोशी से घर से निकली और कई घंटे चलने के बाद अपने गांव पहुंच गई। भाई उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। फिर सब फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी गलती मान ली। कुछ महीने बाद ज़ैनब को मालूम हुआ कि वो हामिला है। ये खबर सुनते ही भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया। ये आम बच्चे नहीं होंगे। वक्त गुजरता गया। फिर एक रात ज़ैनब की चीखें पूरे घर में गूंजने लगे। कई घंटों की तकलीफ के बाद इसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। जैसे ही दाई ने बच्चों को देखा, खौफ से चीख उठी। दोनों बच्चों के चेहरे बंदरों जैसे थे। पूरा गांव लरज़ गया। ये अल्लाह का अजाब है। ये मनहूस बच्चे हैं। लोग ज़ैनब से नफरत करने लगे, मगर ज़ैनब अपने दोनों बच्चों हमजा और एहसन को सीने से लगाकर रोती रहती। ये मेरे बच्चे हैं, चाहे जैसे भी हों। वक्त गुजरता गया। बच्चे बड़े होने लगे। उनके चेहरे बंदरों जैसे थे, मगर दिल बहुत नर्म थे। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर गांव वाले उन्हें देखकर पत्थर मारते। आखिर एक दिन ज़ैनब ने अपने बच्चों को जंगल में रहने भेज दिया ताकि लोग उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। वो रोज उनके लिए खाना लेकर जाती। एक दिन एक नेक दरवेश जंगल से गुजरा। उसने बच्चों को देखा और सब हकीकत जान ली। वो ज़ैनब के घर आया और बोला, राशिद असल में एक खूबसूरत इंसान था। एक दिन इसने एक नेक बंदर का मजाक उड़ाया जो अल्लाह की इबादत करता था। बंदर ने बद्दुआ दी कि इसकी शक्ल भी बंदर जैसी हो जाए और उसकी औलाद भी इसी आजमाइश में मुब्तला रहे, जब तक कोई औरत इसे सच्चे दिल से कबूल न करे। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन जंगल गई जहां राशिद अकेला बैठा रो रहा था। ज़ैनब उसके सामने खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें दिल से कबूल करती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर इसने अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान पर बादल गरजने लगे और फिर अल्लाह के हुक्म से राशिद और उसके दोनों बच्चों के चेहरे बदलने लगे। चंद लम्हों में वो तीनों खूबसूरत इंसान बन चुके थे। राशिद सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे मुआफ कर दिया। ज़ैनब के भाई भी अपनी गलतियों पर तौबा करने लगे। इसके बाद पूरा खानदान मोहब्बत और सुकून के साथ रहने लगा। और यूं ये बात सब पर जाहिर हो गई कि अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता, मगर सच्ची तौबा करने वालों को कभी रद्द नहीं करता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SK नूर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।